آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسان کے اندر جن کیسے داخل ہوتا ہے اور کیا کیا وجوہات ہیں. آج کے شو میں سب جانیں گے. دیکھیں، ڈرنا منع ہے. جنات آخر ہیں کیا؟ جنات وہ ہیں جو خاندان میں نسل در نسل ساتھ چلے آتے ہیں. کے ساتھ ہے تو وہی جن کیا آئے گا بیٹی کے ساتھ یا اس کا بچہ آئے گا بیٹی کے ساتھ؟ لگی ہوئی تھی تو اس کی ماں نے زور سے چیخ ماری، دکان کے شیشے ہلنے لگے. چلے اتنا بتائیں کہ ایسا جو علاج ہے کیا وہ ایک دفعہ میں ہی صحیح ہو جاتا ہے یا اس کے لیے بار بار جو ہے علاج کرانے؟ کوئی علاج تو ایک دفعہ دو دفعہ بھی صاف ہو جاتا ہے، صحیح ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں کہ نازیہ ملک کہ ان کو ہفتوں مہینوں بھی آنا پڑتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا سننے والا یاد رکھو، دو کام زندگی بھی کبھی نہ کرو. مغرب ٹائم پہ اپنے بچوں کو لے کے پھولوں کے پاس نہ جاؤ، نہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، بہت بھیانک. راستے میں پھینکتے ہیں اور مرد بچے کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ گندی چیزیں ساتھ چپک کے گھر چلی جاتی ہیں اور پورا گھر کی ستیہ ناش. پڑھائی میں کیا پڑھیں یہ بھی بتا دیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پہ بار بار جادو کرواتے رہتے ہیں، عملیات کراتے رہتے ہیں. اس میں زیادہ تر قریب کے رشتے والے بھی ہوتے ہیں اور دوست افراد بھی ہوتے ہیں اور غیر بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نازیہ ملک کا یوٹیوب چینل. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زبردست پرسنالٹی. ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بیسکلی روحانیت سے ان کا تعلق ہے، روحانی ڈاکٹر ہیں. اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں جنات کے حوالے سے. تو بات کریں گے ہمارے ساتھ حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے تو کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، میرے چینل کے لیے ٹائم دیا. اصل میں لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ جنات آخر ہیں کیا، اور بیسکلی جنات جو ہیں وہ کیا، جب کسی انسان کی بیماری کا کوئی سبب بن جاتا ہے، ایسی لا علاج بیماری کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان بیمار ہے یا اس کو کیا ہوا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگوں کا جو سوال ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جنات کیا صرف و صرف خود ہی کہیں سے آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں یا یہ جادو ٹونے کے ذریعے بھی بھیجا جاتا ہے ان کو؟ بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. اخندزادہ دین آپ کے سامنے موجود ہے. نازیہ ملک دو چیزیں یاد رکھ لو. جنات وہ ہیں جو خاندان میں نسل در نسل ساتھ چلے آتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یس. ایسے مسئلہ ہے کسی کی ماں کے ساتھ ہے، اس کی نانی کے ساتھ، اس کی پڑنانی کے ساتھ، اور وہ چیز آگے اولادوں میں لڑکی لڑکوں مردوں میں سب میں چلتا ہے. اچھا میرا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر کسی کی ماں کے ساتھ ہے تو وہی جن کیا آئے گا بیٹی کے ساتھ یا اس کا بچہ آئے گا بیٹی کے ساتھ؟ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے. انسان کی عمر 50 60 70 سال ہے، جن کی عمر ہے 1000-1200 سال. وہی جن یعنی کہ بیٹی 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 وہ 10 کیا 50 پشتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اچھا ایک اور سوال کہ اگر ماں حیات ہے اور وہ نانی کے اوپر تھا، نانی سے کیا وہ بیٹی کی بیٹی پر بھی آ سکتا ہے؟ سب پہ آتا ہے، سب پہ آتا ہے. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جب تک انسان زندہ ان سے چھٹکارا نہیں پاتا، جب اس وقت تک جب آپ کسی سے اپنا علاج کروا کے روحانی طریقے سے ان کو الگ نہیں کرو گے تب ہوگا. میں یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا نا. کیا خود بخود بھی کہیں سے لگ سکتا ہے، جن آ سکتا ہے؟ دیکھیں خود بہت بھی لگتے ہیں اور یہ خاندانی سلسلہ، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن دونوں طریقے سے آتے ہیں. دیکھو پہلی میں تم پہلی اگر مجھے 2 منٹ اگر دیں جی تو میں آپ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جی بالکل دیں. 1990 میں میرے پاس ماں بیٹیاں دنیا آتی لین پہ، یعنی ادھر ایک لین قطار میں مرد ہیں، اس قطار میں عورتیں ہیں. یعنی کہ میں بازار بیٹھ کے اپنی دکان میں کام کرتا تھا تو یہ دونوں میں سے ایک بندہ بلا کے فوراً میں فارغ کیا کرتا تھا. تو اس ایک ماں بیٹیاں آئیں میرے پاس تو اس بچی کا نام شاید صدف تھا. تو اس کی ماں بیٹی سے بتایا، صدف نے بتایا کہ میرے کندھے بہت بھاری ہیں، میں چل نہیں سکتی، میں گر جاؤں گی اور یہ روز کی میری بات ہوتی ہے تو وہ تکلیف میں کہا بیٹھ جاؤ. جیسے وہ بچی ماں بیٹھ کے پیچھے بینچ لگی ہوئی تھی تو اس کی ماں نے زور سے چیخ ماری، دکان کے شیشے ہلنے لگے. شیشے ہلنے لگے. جب شیشے ہلنے لگے تو میں بھی حیران تھا اور اس سے عورتیں چیخنا شروع کر دیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نسل یہ نسل والے تھے. بالکل. جب یہ ہوا تو اس کے بعد کیا نام ہے اس کی ماں کا جو حال ہوا، حاضری کی سب لوگ آ گئے. آنے کے بعد اس نے بولا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں اتنے لوگوں کو مار چکا ہوں، اس کو جو پسند کرتا ہے اسے مار دیتا ہوں، جو اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا اسے کچھ نہیں کہتا.
میں نے کہا اچھا یہ بات مجھے اچھی نہ لگی, تم کیوں کسی کو مار رہے ہو. خیر بہرحال جی میرے پاس جو علم تھا, جو میرا رب نے کرم کیا, اس کی جو کچھ ہو سکتا کر دیا. اس نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے بولا کہ جان چھوڑ دو. چلو جی, میں نے کہا پہلے بتا کہ ہوا کیا. بولا اس لڑکی کو جس نے پسند کیا اس کو اسی دن میں نے مارا ہے. اس کو میں نے چلتی گاڑی کے نیچے دیکھا دیا, ایکسیڈنٹ نے مارا. 11 لوگ مرے. لڑکی نے بولا ہاں سچ کہہ رہا ہے 11 لوگ مرے. پھر جب سننے کے بعد پھر تو میری حالت اور عجیب ہوئی. پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا, ان کو کاٹتا گیا. اس کے بعد وہ بچی آزاد ہوئی. آزاد ہونے کے بعد اس کی شادی بھی ہوگی, اس کے بچے بھی جوان ہو گئے. آزاد کیسے کیا آپ نے؟ آزاد کلام الہی, کلام الہی سے. میرے پاس طریقہ کار میرا ہے, میں پانی پڑھ کے کلام الہی پڑھ کے پانی پھونکتا ہوں. وہ جنات کے لیے ہم ٹھنڈا یک پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ نے جو ہے یہ علاج پانی سے ہوتا ہے بیسکلی؟ نہیں ہے کلام الہی سے, لیکن پانی کے ذریعے, پانی کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بچی آزاد ہو گئی. آزاد ہونے کے بعد اپنی زندگی میں آ چکی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. طویل بہت داستان ہے, لیکن میں نے آپ کو مختصر سنایا. یہ تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ایسا جو علاج ہے کیا وہ ایک دفعہ میں ہی صحیح ہو جاتا ہے یا اس کے لیے بار بار جو ہے علاج کرانے آنا پڑتا ہے؟ دیکھو کوئی علاج تو ایک دفعہ 2 دفعہ بھی صاف ہو جاتا ہے, صحیح ہے, جان چھوٹ جاتی ہے. کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں کہ نازم اللہ کہ ان کو ہفتوں مہینوں بھی آنا پڑتا ہے جب تک ان کی جان نہ چھوٹے. جب میں ایک مثال دوں, ایک بچی تھی, وہ خالد جمیل صاحب, نام یاد رکھنا, خالد جمیل ASI تھا 1990 میں. ASI تھا. اس سے مجھے کہا کہ دینوں بھائی میں آپ کسی کو بھیج رہا ہوں, لیکن تم بھی اولاد والے ہو, تم دیکھ بھال کے جانا, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہ ہو. میں نے کیا ہوا, بولے بچی کا. میں نے کہا بھیج دو. آئے تو آ کے بیٹھے, ان کے پاس نئی گاڑی تھی, آ کے اسنیپ کی. بولا خالد نے بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے ساتھ چلا گیا. میں بھی یہاں سے گلشمال میں کہاں گھومتے گھومتے ایک بہت بڑے گھر میں گئے, فل فرنش. اس کے تو باتھ روم میں بھی کارپیٹ ڈالے ہوئے, صفائی کرنے کے بعد وہاں بھی کارپیٹ ڈالے. میں نے کہا یار مجھے کوئی ایسی جگہ دے دو کہ جہاں پر زمین خالی ہو. بولا یا تو اس کو چھوڑو, ہماری بچی صحیح چاہیے. اب میں جا کے بیٹھا, بچی نے چھوٹتے اندر سے کہا, وہ میرے سامنے نہیں آئی, بچی 5 سال 6 سال کی ہوگی. اس نے کہا باہر جو بیٹھا ہوا نا داڑھی منڈا, اس کو نکالو یہاں سے. میں نے کہا چل نہیں جاؤں گا, ملے بغیر تو نہیں جاؤں گا. پھر بچی کو لے کے آیا, اس کی کاٹ کی, دم کیا, بچی آزاد ہوئی. میں نے پوچھا تم ہوا کیسے؟ اس نے مجھے بتایا, بچی نے نہیں, جن نے بتایا. جن نے بتایا کہ میں مغرب کا ٹائم تھا, میرے بچے پھولوں کے پاس تھے, تو اس نے سدا بہار کا پھول توڑا, اس کے پاؤں کے نیچے میرا بچہ آیا, تب میں اس سے انتقام لینے کے لیے یہاں تک آیا. بچہ نیچے آ گیا, بچہ نیچے آ گیا. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا سننے والا یاد رکھو, 2 کام زندگی بھی کبھی نہ کرو. مغرب ٹائم پہ اپنے بچوں کو لے کے پھولوں کے پاس نہ جاؤ, نہ پھول توڑو. دوسرا ہے کہ سردیوں گرمیوں کسی درخت نیچے پیشاب کبھی نہ کرو. لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیواروں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پیشاب, اور پتہ نہیں کہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. شہزادی اس بات سمجھے, دیکھا ہوا دیوار پہ کہ کتے کا بچہ پیشاب کر پڑ بھی رہا ہے, وہ پیشاب بھی کر رہا ہے. کتنا خطرناک ہوتا ہے, بہت بھیانک. اس کی مثال تو میں یوں دیتا ہوں, ہمارے پاس یہاں بادر آباد میں بھی ہوٹل موجود ہے. ان کے پاس ایک ملازم تھا, تو وہ جون جولائی کا مہینہ تھا, اور وہ درخت نیچے اس نے پیشاب کر دیا. نیم کا درخت تھا, وہ وہیں جہاں پر پیشاب کرنے بیٹھا وہیں بے ہوش ہوا, وہیں اس کی نالا کھلا ہوا رہ گیا. پھر اس کو لے کے گئے تو ہاسپٹل میں گئے, کبھی ہوش میں آیا کبھی نہیں. ہوٹل پہ آیا تھا, ہوٹل کھانا کھا گیا, سارا کھانا کھا گیا, سارا کھانا ہوٹل کا کھا گیا. تو نے بولا بیٹا میں بدنام الگ ہو رہا ہوں, نقصان الگ ہو رہا ہے. پھر اس کو بلا کے بٹھا کے جب اس کو علاج شروع کیا, اس نے 1.5 روٹی کھائی. وہ جو میں نے بچی کی بات کی نا, بچی کی بات تھوڑی سی آگے بنا دیتا ہوں, بات کریے نام اکمل پھول جو توڑا تھا اس کے بعد پھر. ہاں ناظم ملک, جب یہ ساری صورتحال ہوئی, بچی آزاد ہوئی, الحمدللہ لمبا ٹائم نہیں لگا, 2-4 منٹ کا کام تھا. وہ بچی آزاد ہوئی, اس سے بولا میں جا رہا ہوں, تو چلا گیا. ماں نے بچی نے بولا کہ ممی مجھے بھوک لگی ہے. بولا ابھی تو 150 کھایا, 100 ناشتے میں 40-100 ڈبل روٹی میں ناشتہ نہیں ہوتا تھا. اور دوپہر میں پوری دیکھ کھاتی تھی وہ بچی. بچی میں نے کہا 20 کو کھانا دے دو, پیٹ خالی ہے. اس نے 1 انڈا آف فرائی لیا اور 1.5 سے ڈبل روٹی کھائی, اپنی زندگی میں آ گئی. یہ 2 چیزیں ہیں, ان کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نازیہ, کہ ایک تو خاندانی چلے آ رہے ہیں, ان کو نکالنا ضروری ہے. جو ایک یہ چپک جاتے ہیں, ان کو بھی نکالنا ضروری ہے. اس کے علاوہ تیسرا راستہ جو آتا ہے, جو آپ برا نہیں ماننا, شاید میری بات مجھے پسند نہ ہو, لیکن میں ان لوگوں کو بد کردار ترین لوگ کہتا ہوں, جو کہ کسی کو اتارا کر کے راستے میں پھینک دیتے ہیں. راستے میں پھینکتے ہیں, اور مرد بچے کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے, وہ گندی چیزیں ساتھ چپک کر چلی جاتی ہیں, اور پورا گھر کی ستیاناش, سب کچھ برباد, گھر بار ہر چیز برباد کر دیتی. چپکتی کیوں ہے, کیا مسئلہ ہے یہ ذرا ہم جانتے ہیں اس کو. یہ بتائیے گا کہ جنات نہ آتے کیوں ہیں, یہ مطلب کیا وجہ ہوتی ہے, ان کو پسند آ جاتے ہیں یا ان کے گھر میں آ جاتے ہیں لوگ, مطلب کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں
نازیہ انسان جنوں کے گھر نہیں جاتے ہیں. انسان نہیں جاتا جنوں کے گھر, جن انسان کے گھر جن انسان گھروں میں آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مغرب ٹائم پہ اپنے دروازے بند رکھو تاکہ ان کو گھر میں داخلہ نہ ہو. گھر میں اس لیے بولتے ہیں کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہو تاکہ وہ اسپیشل اپنا ٹھکانا ماتے ہیں. آپ کے ہمارے گھروں میں جو کھانا کم ہو جاتا ہے تو یہ مخلوق کی جو کھا رہی ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ہمیں جس طرح بچاؤ کے لیے مغرب کے ٹائم پہ کیا کیا کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ کھڑکیاں دروازے بند کر دیں کیونکہ ٹریول ٹائم ہوتا ہے ان کا وہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ہم پڑھیں, پڑھائی میں کیا پڑھیں یہ بھی بتا دیں. دیکھیے سب سے بہترین تو سب سے پہلے آسان کام ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اونچی آواز سے, ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے سورہ مزمل, یہ اونچی آوازیں پڑھیں. آپ کے گھر میں شر جنات کو داخلہ بند ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا؟ کتنی جتنا پڑھ سکے پڑھیں. لیکن میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں وہ انتہائی آسان ہے. وہ شاید ہمیں دیکھنے والے سننے والے اگر اس پہ اگر عمل کر بیٹھے تو وہ ان کی جان بچے. جی جی بالکل. لوح قرآنی کا لفظ ہے حامیم, سینٹر میں پڑھنا ایسے حامیم. حامیم اس کو پہلے دروشی پڑھو 7 دفعہ پڑھ کے دائیں طرف پھونکو, پھر 7 دفعہ حامیم پڑھ کے بائیں طرف پھونکو, 7 دفعہ حامیم پڑھ کے سامنے پھونکو, 7 دفعہ حامیم پڑھ کے تو پیچھے پھونک دو, 7 دفعہ اوپر 7 دفعہ نیچے پھونک دو. پھونکنے کے بعد پورے خاندان پہ 7 دفعہ حامیم پڑھ کے پھونک دو. آپ سمجھ لو کہ سب آپ نے سب حفاظت میں آتے ہیں. جیسے کہ ناریل ہے نا کور, اور کور ہو گیا اس طریقے سے. اور کسی پر ہو آلریڈی تو کسی پر ہے تو اس سے کیا نام ہے پہلے سورہ مزمل آیت الکرسی سورہ مزمل اونچی آوازیں پڑھ کے پانی پھونک کے اس کو چھینٹے مارو, لیکن چھینٹے ٹھنڈے یخ پانی سے مارو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بزدل انسان یہ کام نہ کرے. معذرت چاہتا ہوں, برا نہیں ماننا. کیوں؟ بزدل آدمی کی بس کی بات نہیں. اگر حاضری لگ گئی تو اسے ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے, اسے مرد مجاہد بننا چاہیے. مرد عورتوں سے ڈٹ کے رہنا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے آپ کو. آپ پانی چھٹے ماریں ٹھنڈے یک پانی کی یہ پڑھ کے چھٹے ماریں گے وہ ریئیکٹ کریں گے اگر جنات ہیں. اور انہوں نے جواب دینا اپنی طاقت مطابق اس سے آپ سے لڑنا ہے, آپ کے ساتھ اس سے مقابلہ کرنا ہے. آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ, لیکن آپ کو ڈرنا نہیں, مزدل نہیں بننا. آپ کو اٹھا کے پانی کی چھٹے مارو, ٹھنڈے یک پانی کی پڑا ہوا پانی چھٹے مارو. تھوڑی دیر بعد بولیں گے ہم جا رہے ہیں, تو بولے جی آج کون تھے. اس کے بعد بولے جی ہم آپ پہ کیسا بھروسہ کر سکیں گے, آپ دوبارہ نہیں آؤ گے. یہ بات طے شدہ کہ آپ نے بار بار آنا ہے, آ کے ہمیں پریشان کرنا ہے, آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈالنا ہے. بولا جی ہم آج کے بعد نہیں آئیں گے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. کوشچن اگر وہ گھر میں یہ عمل کر رہے ہیں اور گھر والے بھی موجود ہیں تو اگر وہ جاتا ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے گھر والوں کے پاس. دیکھیے جب اگر یہ چیز کسی کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کی بات غلط نہیں ہے. گھر میں ایک بہن کو چھوڑ دوسری بہن, ایک بھائی کو چھوڑ دوسرے بھائی کے ساتھ, ماں کو چھوڑ کے باپ کے ساتھ, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب یہی پانی آپ گھر میں چھٹے مارتے ہیں, سارے گھر والوں کو چھٹے مار دیتے ہیں. نہ دیکھیے میں آپ کو مثال دوں, اپنی آپ کی دیتا ہوں. نازیہ والوں کو پتہ ہے سامنے آگ لگی ہوئی, میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گی, میں جل جاؤں گی. اگر مجھے بھی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آگ میں مجھے کودنا نہیں ہے. کیا آپ ہم کودیں گے؟ نہیں, کبھی نہیں کودیں گے. نازیہ ٹھنڈا یک پانی سورہ یاسین کا ہو, سورہ مزمل کا ہو, آیت الکرسی کا ہو, جنات کے لیے موت ہے. ٹھنڈا یک پانی, کیونکہ یہ آپ کی پیدائش ہے. یہ ٹھنڈا پانی تو آپ کے لیے نا, میرے لیے ہم بشر ہیں, ان کے لیے آگ ہے. کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو بجھانے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے, پانی. اچھا آسان عمل میں کیا یہ ہم پھونک کر ویسے بھی اپنے اوپر کیا نہاتے وقت نہیں نہاتے وقت نہیں, آپ نہانے سے پہلے یہ عمل کر لیں, نہانے کے بعد دوبارہ یہ عمل کر لیں. اور کہیں باہر کسی میدان پہ کھڑے ہو کر جہاں جگہ کر سکتے, یا گھر پہ آپ زمین جہاں پر جو ہے وہ گیلی ہوگی تو دھیان رکھنا ہے. جہاں بھی آپ چاہیں عمل کر سکتے. کتنا زیادہ پانی لینا ہے, 1 گلاس 2 گلاس؟ اگر کسی کا مسئلہ تو کم از کم 2-3 جگ ٹھنڈے یک پانی کے لے لو. اسی وجوہات کے عموماً 1 گلاس میں کام ہو جاتا ہے, کبھی 2 گلاس میں. لیکن اللہ نے کرے کبھی وہ حاضری پہ آگے 1 نہیں 10-20 آ جاتے ہیں, تبھی غم نہیں ہے. 100 بھی آتے ہیں تبھی غم نہیں ہے. اور آپ پاس پانی ہے تو آپ نے پانی کے چھینٹے مارے, آپ کو جیسے آپ نے گاجر مولی کاٹ دی. لیکن یہاں بہادر کی ضرورت ہے, بزدل کے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر حاضری ہو گئی تو پھر دیکھنا ہوگا, بہادر بنو, چھینٹے مارو, تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا ان کا, لیکن وہ جب مارتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے لے کے جاتے. اچھا ایک آپ نے آیت اور بھی بتائی تھی ایک شو میں میرے, جو نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے. ہاں, سورہ بنی اسرائیل
آیت نمبر 80 سے شروع تھی، 81 میں ختم ہوتی. عبارت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی، پانی پھوکے پیتے رہنا. اس میں نہ جن رہتا ہے، نہ جادو رہتا ہے، نہ بندش رہتی ہے، کچھ نہیں، باقی نہیں بچتا، سب ختم ہوتا ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں میں بار بار جادو کرواتے رہتے ہیں، عملیات کراتے رہتے ہیں. اس میں زیادہ تر قریب کے رشتے والے بھی ہوتے ہیں اور دوست افراد بھی ہوتے ہیں اور غیر بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی کسی پہ یہ کرتا ہے، لیکن ان کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. ان کا کام، ان کے لیے بہت آسان کام ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. بات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بات مارز اثر 133 مرتبہ پڑھ کے دعا بھی مانگے، پانی پہ پیتے رہیں. اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے. کسی کو برا نہیں بولنا، بدوا نہیں دینا، سب یہ کہنا یا اللہ جو ہم پہ کروا رہے کر رہا ہے، یا بیماریاں ہیں سب ختم کر. وہ کرنے کرانے والوں کو بھی تو اللہ تو خود جواب دے. جو بھی ہم پہ کر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ تو نے خود جواب دینا. جب یہ اس کو کثرت سے آپ کرتے رہو گے تو اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کے سامنے وہ بھیانک انجام آئے گا ان لوگوں کا جو جادو کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، یا جنات موکلات دوسروں سے بھجوا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں. دینے کے بعد وہ انجام بھیانک سے بھیانک ہو جاتا ہے. تکلیف وقتی طور پر لوگوں ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو کرنے کرانے والا جو بھگتتا ہے وہ پہلے والے شخص ہوتے نہیں ہوتے جو ان کا اثر ہوتا ہے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نشانیاں کیا کیا ہیں جنات کے ہونے کی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آیا، چاہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے، خاندانی، یا پھر وہ کہیں پہ چلتے پھرتے کسی کے ساتھ لگ جائے. دیکھیں یہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے کہ وہ لوگ خاص طور پہ وہ عورتیں، وہ بچیاں، بچے جن کے کندھے بھاری رہے ہیں، ان کی گردن کا درد نہیں جا رہا ہے، ان کے سر کا درد نہیں جا رہا ہے. یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لو کہ سر کا درد نہیں جا رہا ہے، کندھے بھاری ہیں، گردن میں تکلیف ہے، کندھوں میں تکلیف ہے. اور جو بچیاں اپنی کسی بھی عمر میں، ان کو ناف کے نیچے کی وجہ سے یوٹرس میں تکلیف رہتی ہے، اور یہ سمجھ لیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ موجود ہوتا ہے. جب آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، آ کے علاج کرواتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ میرے پاس سے اثر مسکراتے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اس میں جنات ہیں، موکلات ہے، جن، جادو یا بیماریاں، سب چیزیں ایک ساتھ صاف ہو رہی ہوتی ہیں، کٹ رہی ہوتی ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں میرا رب شفا دے رہا ہوتا ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہماری کوشش ہے. لیکن آج تک میرے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے جو دنیا جہان نے دیکھا ہے، دنیا جہان نے دیکھا، وہ شفا ملی ہے، اور بہترین شفا ملی ہے. تو آپ کوئی بھی شخص یہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے کہ مجھے شفا ملنی ہے، وہ قرآن پاک سے ملنی ہے. جو قرآن پاک کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے دعا بھی کرتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، پانی پی کے پیتے بھی ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری بقا، سلامتی سب کچھ قرآن پاک کے ذریعے ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا جھگڑا یہ رہتا ہے کہ ان کو قرآن پہ اتنا یقین نہیں ہوتا. ناظر برا نہیں مانا میری بات کا، میری بات شاید اچھی نہ لگے، لیکن وہ قرآن پہ اتنا ایمان، یقین نہیں کہ قرآن سے ہمیں شفا ملے گی. لیکن جن کا یقین اگر قرآن پہ ہے تو وہ کبھی بھی نہ، پہلے یقین ہونا ضروری ہے. اچھا یہ اس کے علاوہ کوئی اور نشانی بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں. روزی بھی تنگی ہوتی ہے. جب آپ پہ جادو کرایا جاتا ہے، جنات موکلات چھوڑ جاتے ہیں نا، آپ کا سب کچھ تباہ ہوتا ہے. پہلے تو اپنی آپ کی جان برباد ہوتی ہے، پھر آپ کا گھر برباد ہوتا ہے، میاں بیوی تو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کو الگ سے کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 10 لاکھ کی آمدنی ہے، آپ کے گھر میں خیر برکت کا وجود نہیں ہے، پیسے آئے ختم، پیسے آئے ختم، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پیسے گئے تو کہاں گئے. صرف بعد میں کہتے ہیں ہاں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، یوں تھا، تو اس وجہ سے یہ ایسا ہو گیا. کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو کام ہوتا ہے اس میں ایک بات طے شدہ ہوتی ہے کہ اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے. قدرتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو میں نے زندگی میں 45 سال کی زندگی میں دیکھا ہے، اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی شر، فتنہ، فساد موجود ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کی طرف آئیں. ہم لوگ قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن کو اس پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. وہ قرآن سے غافل نہ ہو. جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانے تو کہہ سکتا ہوں. جی بالکل. جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو بسم اللہ تو آتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 1 2 3 4 جتنی تسلیم پڑھ سکتا ہے اتنی تسلیم پڑھ کے دعا مانگے. آپ یقین ماننا جو قرآن پاک کی پوری صورتیں پڑھنے والا ہے اور بسم اللہ پڑھنے والا کو، دونوں کو طاقت برابر ملے گی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو نشانیاں ہو گئی ہیں اور اس کا بالکل علاج ہے بھی، لیکن کن کن چیزوں کے سے احتیاط کرنی چاہیے جس سے یہ کوئی جو ہے نا جن چمڑے نہیں یا پھر یہ ہو کہ کوئی جو ہے نا جادو ٹونا نہ کر سکے؟ احتیاط بتائیں. نازیہ تم ایک بات سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے شادی جو 24 گھنٹے پاک صاف رہے. 24 گھنٹے وہ واش روم میں جا رہا ہو، 24 گھنٹے میں مطلب ہے کہ اس کا یہ عالم ہو کہ 24 گھنٹے میں مطلب ہے کہ اس کا وضو ختم نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی کا وہ کیا نام اس کو واش روم میں جانا ہے، جب اگر وہ وضو میں اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے واش روم میں جائے گا پیشاب خانہ کرے گا تو اس پہ اثرات ہو جائیں گے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ جب آپ جو قرآن میں نہیں پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، پانی پھو کے پیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ میری جان مال کی حفاظت کر، جو لفظ آپ ادا کرتے ہیں اللہ میری جان مال کی حفاظت کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے حفاظت میں آ جاتے ہیں. جن لوگوں جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے 2 لفظ بتا دیتا ہوں، یا اسلام یا فیضو. کثرت سے پڑھو، پڑھ کے دعا مانگو اور پانی پھو کے پیتے رہو. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسلام یا فیضو. ٹھیک ہے. وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں اس کے لیے وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے لیکن وہ اپنی جان آزاد کرنا چاہتے ہیں، یا جبارو یا قہار. اچھا بتائیں نان مسلمس کے لیے کیا؟ سب کے اس کے لیے بھی یہی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نان مسلم کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے. کیونکہ وجہ ہے کہ میرے پاس جو آتے ہیں نا جتنے بھی ہیں سمجھو کہ ہر مذہب کا بند آتا ہے، آ کے اسی قرآن سے علاج کرا رہا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے ہم قرآن سے علاج کروا رہے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دے لوں کہ حیدرآباد سے ایک فیملی آ رہی تھی، وہ غیر مسلم تھی. آ کے علاج کروایا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا گھر آباد اسی قرآن سے ہوا ہے، ہماری مشکلیں ختم اسی قرآن سے ہوئی ہیں. دیکھیں سب آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں اسی قرآن سے پانی پڑھوا کے لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تصحیح دیتا ہوں وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. سب شر فتنہ افسر ختم ہوتا ہے. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک اگر سوالات کرنے پر آئیں گے تو بہت سارے سوالات ہوں گے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، پھر اس ٹاپک پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اگر کسی کو حاجی صاحب پر آنا ہے اور لگتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں، کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل حاجی صاحب کے پاس آ سکتے ہیں. حاجی صاحب آپ کہاں پر ہوتے ہیں اور آپ کا فون نمبر بھی کیا ہے یہ ذرا بتا دیجیے گا، لیکن فون پر نہیں بتائیں گے، آنا پڑے گا. جی آنا پڑے گا. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، کونے میں سیلانی والے ہیں، گلی کے سینٹر میں میرا کلینک ہے. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا. وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میرا ٹیلی فون نمبر ہے 030092951106. اس ٹائم آ سکتے ہیں. چکن گونی ہے، بخار ہے، جو بھی شخص ہے درد کی حالت میں آئے، بخار والا بخار، ایکزیما ہے، سورائسس ہے، دھدر ہے، کیا نام ہے، ہارٹ کی پرابلمس ہے، گوروں کی تکلیف ہے، وہ تمام کے تمام کے لیے آپ آ سکتے ہیں. کوئی بیماری آ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اللہ نے شفا دینی، میں نے کوشش کرنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ شفا پا کے جاؤں گے. بالکل بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہم ایک دعا بھی کریں گے، لیکن وہ دعا شاید آپ کو ہم ان شارٹس میں بتائیں گے، تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دعا جو ہے نا ضرور سنیں اور اس سے وہ شفا بھی ہوگی. لیکن ہم یہاں پہ یہ والا شو کا اختتام کرتے ہیں، اگلے شو میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک پر. دعا آپ ان شارٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جب آپ سنیں گے تو جس بھی شخص کو اپنا علاج کرنا ہو اور وہ اس دعا کے ذریعے جو ہے نا بالکل ان کا علاج بھی ہوگا اور دعا کے ذریعے شفا بھی حاصل کریں گے. یہاں پر نازیہ ملک اور حاجی اخونزادہ دین محمد صاحب کو آپ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.